ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا ومأوانا وملجأنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم برهان من ربكم صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند درود پاک سیدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلى عليه صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول اللہ. اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع، اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں بے شمار درود سلام پیش کرنے کے بعد، میرے واجب الاحترام سامعین محترم و محتشم الناظرین، سب سے پہلے آج کی اس محفل پاک بسلسلہ شادی خانہ آبادی ہمارے محترم خادم سخیر شاد علی شاہ جیلانی نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حاجی محمد یونس کے صاحب زادے محمد زبیر ارشادی، شادی کے سلسلے میں آج کی محفل کا انعقاد. اور مجھ گناہ گار کو پیغام ملا ایک دن پہلے ہی، جبکہ آج میرا ایک پروگرام تھا وہ مختصر کرنا پڑا. تو اس سلسلے کے اندر انہوں نے محبت سے میری شرکت کو دعوت دی. انہوں نے کہ کہا آپ آ جائیں، تھوڑی شرکت کر لیں، آپ بھی حضور علیہ السلام کی ولادت پاک کی خوشی ہم منا رہے ہیں. اس سلسلے میں شادی کا خانہ آبادی کا سلسلہ بھی ہے، تو کچھ ذکر حضور علیہ السلام کی اوصاف حمیدہ، حضور علیہ السلام کی شان مبارک پر ہو جائے. اور پھر ایک عجیب سی فرمائش بھی کر دی محبت سے غائبانہ کہ وہ جو صحرا ہے دولہا کا، وہ بھی مجھے ذمہ داری سونپ دی. چلیں، یہاں تو لوگ $100 دیتے ہیں بیچارے، لیکن اب زبیر مجھے کیا دے گا؟ دیکھو بھائی، محبت سے ہے کہ نہیں. دولہا کو تو یار صحرا سنائیں تو کچھ نہ کچھ تو ملتے ہیں نا، آپ کے یہاں تو نہیں ملتے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ اس کی خوشیوں کو دوبالا کرے، اس کی شادی کو کامیاب کرے، گھرانہ خوش رہے. بس ایک ہی دعا ہے، اپنے والدین کی عزت کرو بیٹا. اپنے والد اور والد کی جتنی عزت کرو گے، دعا پاؤ گے. دن تو گزر جائیں گے، اللہ تعالیٰ تم کو اس کی خوب برکتیں عطا فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل. آئیے آج کی آیت کریمہ کے تحت ہم انشاءاللہ تعالیٰ میرے حضور پور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات کا قرآن و حدیث کی روشنی میں ذکر کریں گے، خاص بخاری شریف سے. اور یہ کچھ منٹ کا درس ہے، سمجھیے آپ اس کو، کچھ لے کے جائیے گا انشاءاللہ عز و جل. لیکن اس سے پہلے آئیے کلام اس ضمن میں معجزات پر محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آپ بآواز بلند سبحان اللہ کہیں گے تو مجھے لگے گا کہ آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا، 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 معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا۔ بس آپ نے کہہ دینا ہے ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، تو اس کا مقصد ہے آپ معجزات کو سرکار علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، کوئی منکر نہیں بیٹھا ہے۔ کہ ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر، ہاتھ میں تلوار لے کے آئے جب حضرت عمر، ارے آ میرے دامن میں آ جا کہہ دیا تو ہو گیا، آ میرے دامن میں آ جا کہہ دیا تو ہو گیا، مل کے کہو کہہ دیا تو کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا، اور آپ دیدہ تھے بوقت عصر جب حضرت علی 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 مولا علی، آپ دیدہ تھے بوقت عصر جب حضرت علی، آپ دیدہ تھے بوقت عصر جب حضرت علی، ڈوبے سورج کو پلٹ جا، ڈوبے سورج کو پلٹ جا کہہ دیا تو ہو گیا، ڈوبے سورج کو نکل جا کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو، مل کے کہو کہہ دیا تو کہہ دیا تو ہو گیا۔ میں سرکار علیہ السلام کے معجزات کا بیان کیا کروں، یہ اشعار میں آپ کے سامنے بیان ہو رہے ہیں معجزات، وہ سورج کا پلٹنا دیکھا، حضرت عمر کا دعائے مصطفیٰ پہ اسلام قبول کرنا، اور اب دیکھو ایک اور معجزہ بھی سن لو، اور مسجد نبوی میں گھر سے آپ کے منبر تلک، یا اللہ جو یہ شعر سن کر جنت دیکھنا چاہے دنیا میں اور آمین کہے، سبحان اللہ کہے، اللہ تعالی وہ جنت مدینہ پاک اسے نصیب فرما، کہ مسجد نبوی میں گھر سے آپ کے منبر تلک، یا اللہ انشاءاللہ میرے ساتھ حیدرآباد والوں کو ایک بار پھر
پچھلی بار کی طرح مدینے پاک میں رہنا نصیب فرما، ملنا نصیب فرما، اور صحن مدینے پاک میں دعائیں کرنا نصیب فرما، اور مسجد نبوی میں گھر سے آپ کے منبر تلک، مسجد نبوی میں گھر سے آپ کے منبر تلک، آپ نے جنت کا ٹکڑا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے جنت کا ٹکڑا کہہ دیا تو ہو گیا، بولو کہہ دیا تو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا۔ آج کا بیان جس ہستی، جس جلیل القدر صحابی کی روایتوں پر اکثریت میں بیان ہوگا، زیادہ تر بخاری شریف سے، اور راوی کون ہوں گے سنو، اور بلیوں سے آپ کی شفقت محبت دیکھ کر، بلیوں سے آپ کی شفقت محبت دیکھ کر، مصطفیٰ نے بو ہریرہ کہہ دیا تو ہو گیا، مصطفیٰ نے بو ہریرہ کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا۔ ایک شعر اور پڑھ لوں اگر کہو سبحان اللہ، کیونکہ یہ شعر میرا کل جمعے کے بیان کا موضوع ہے۔ کل میرے آقا کی شان سننا، انشاءاللہ جو سچا محب ہوگا وہ میرے ساتھ 11 بجے شامل ہوگا رات جمعہ کے بیان میں، کہ بدر کے میدان میں کفار کی جائے ممات، بدر کے میدان میں کفار کی جائے ممات، ارے جس جگہ تھا جس کو مرنا کہہ دیا تو ہو گیا، جس جگہ تھا جس کو مرنا کہہ دیا تو ہو گیا، 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 معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا۔ وصلی اللہ تعالی علی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ، انشاءاللہ عزوجل آیات کریمہ کے تحت محبت والا بیان سماعت فرمائیں، توجہ دیں، اس لیے کہ میں بھی بلائنڈ، آپ بھی بلائنڈ، ہم دونوں ہائڈ، whether I don't know کہ آپ کتنے لوگ ہو، مثال مجھے نہیں پتا میں کہاں بیان کر رہا ہوں، کتنے لوگ ہیں کہاں ہیں، تو میرا بھرم رکھتے ہوئے توجہ دینا ڈبل، میں خود ہوتا تو آپ کو اپنی طرف توجہ کرتا، لیکن ابھی دیکھیں اللہ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ جس
حال میں جس طرح سے اپنا ذکر کرا لے، یہ اس کی توفیق ہے، ہماری توفیق ہے، ہمارا حسب حال اس کا کرم ہے۔ کم از کم اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذکر اپنے اور اپنے حبیب کے ذکر میں رکھا اس ربیع الاول شریف میں، الحمدللہ۔ اور یہ چل رہے ہیں ذکر۔ آپ کو معلوم ہے کہ سیٹرڈے کے دن بھی شاید کہیں مسجد نورانی ملنگ بابا کی مسجد میں بھی پروگرام ہے بعد نماز مغرب کے فوراً۔ تو آپ کو یقین دلاتے ہیں محبت کے ساتھ، میں نہیں ہوں آپ کے ساتھ تو کیا ہوا، آپ تو میرے ساتھ ہو، تو اب میرے ساتھ ہونا ماں ضرور آنا۔ آپ آئے تو روحانی طور پہ الحمدللہ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، بالکل ایسا لگے گا کہ جیسے میں خود حیدرآباد میں موجود ہوں۔ کم از کم اتنا میرے لیے کرم کر دیں، جتنے میری محبت کرنے والے ارشادی سلسلے کے ہیں انہیں تو دعوتیں میں دے رہا ہوں، خود بھی شرکت کر رہا ہوں۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سراپا معجزہ آ گیا۔ اللہ رب العزت نے تمام نبیوں کو، انبیاء کرام کو معجزات عطا فرمائے، کسی کو 5، کسی کو 6، کسی کو 7، کسی کو 10، الغرض 100 سے زیادہ میرے نظر میں نہیں، وہ بھی زیادہ ہیں کہ کسی نبی کو معجزات عطا کیے۔ لیکن جب اپنے حبیب علیہ السلام کی باری آئی، اللہ اکبر، تو پھر حبیب علیہ السلام کی باری آئی تو نبی علیہ السلام کے لیے معجزے کی گنتی نہیں رکھی۔ اپنے حبیب علیہ السلام کو سراپا، سر کے بال مبارک سے لے کے نالین پاک، ناخن پاک تک پورا کا پورا سراپا معجزہ بنایا۔ آئیے ایک حدیث پاک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، پہلی بخاری پڑھ رہا ہوں، کتاب الفضائل قرآن، حدیث نمبر 4981، اور دیگر کتابوں میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث پاک ہے، کتاب الایمان میں، اور مسند امام احمد بن حنبل میں یہ موجود۔ تو میں نے 3 حوالے دیے، اور بخاری تو آپ کو پتا آج کل بخاری ہے، سبحان اللہ، وہ بخاری دو تو چپ ہو جاتے ہیں اگلے۔ تو آج کا بیان کچھ ایسا ہے کہ ہضم نہیں ہوتا نا غیر لوگوں کو، تو وہ یہ نوٹ کر لیں، انشاءاللہ حوالے کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما من الانبیاء نبی الا اعطی ما مثلہ آمن علیہ البشر وانما الذین اوتیت واحیا احا اللہ الی فارجو ان اکون اکثرهم تابعا یوم القیامہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، مشکاۃ شریف میں بھی حدیث 5746، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا انبیاء کرام میں سے ہر نبی کو اللہ تعالی نے اس قدر معجزات عطا فرمائے جن کو دیکھ کر لوگ ایمان لائے، لیکن جو معجزہ مجھے دیا گیا وہ وحی یعنی قرآن پاک ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کی ہے، نازل کیا، اور میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے پیروکاروں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ یہ پہلی حدیث سراپا معجزہ جس کو قرآن پاک جیسا کتاب نازل جن کے سینے اطہر پر ہو جائے تو اس سے بڑا واقعی کوئی معجزہ تو نہیں نا۔ حالانکہ سرکار علیہ السلام کے معجزات میں شق القمر ہے، معراج شریف کا واقعہ ہے، پتہ نہیں کتنے کتنے معجزات ہیں الحمدللہ، لیکن مفسرین فرماتے ہیں جو قرآن مجید سے بڑھ کر تو کوئی معجزہ نہیں، ایسا معجزہ تو کسی نبی کو نہیں ملا۔ آئیے ایک اور حدیث پاک، محبت والی حدیث پاک سماعت فرمائیے، اور یہ بھی ابو ہریرہ کی ہی اپنی بیان کردہ ہے، لیکن میں جو صحیح بخاری سے کتاب الرفاق
صحیح حدیث بیان کر رہا ہوں، جامع ترمذی ہے، المستدرک، دلائل النبوہ، حیلۃ الاولیاء، اور مسند امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ طویل حدیث ہے، اس لیے مختصر متن چھوڑتے ہوئے عربی کا، اردو کا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت مجاہد، یہ شاگرد حضرت عبداللہ بن عباس کے تابعی، اب آپ کو سند کا کتنا سکہ پکا ملا ہے کہ حضرت مجاہد نے سنی ہے حضرت ابن عباس سے، اور راوی بیان فرما رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اس اللہ عز و جل کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ایک دن میں بہت بھوکا تھا، 3 دن سے زیادہ بھوک کی شدت سے میں نے پیٹ پر پتھر باندھ لیا، اور میں کھانے کی تلاش میں لوگوں کو ڈھونڈ رہا تھا، لیکن میری زبان سے یہ نہیں نکلتا کہ میں بھوکا ہوں۔ تو ایک پھر کیا ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے، میں نے اس بھوک کی حالت میں انہیں دیکھا، اور اللہ کی کتاب سے ایک آیات مبارک کے متعلق ان سے پوچھا۔ صرف میں نے اس لیے پوچھا کہ وہ آیات کھانے پر بیان تھی، بس میری کیفیت دیکھ کے وہ گزر گئے اور بیان کی تفسیر کر دی، مگر انہیں یہ خیال نہ آیا کہ میں کھانا مانگ رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق گزرے، میں نے انہیں کتاب اللہ کی ایک آیات کے متعلق سوال کیا، میں نے صرف سوال کیا، کھانے کا نہ بولا، تاکہ میرے ذہن میں تھا کہ سمجھ جائیں گے تو کھانا کھلا دیں گے، لیکن بھی وہ بیان کر کے گزر گئے۔ جب میں نے سارے چیزیں دیکھ لی تو میں نے دیکھا سرکار علیہ الصلاۃ والسلام، ابو القاسم، میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے دروازہ کھولا اچانک آستانہ عالیہ کا، اور آپ نے مجھے دیکھا تو تبسم کنا ہو گئے، میرے دل کی بات کو جان لیا، میرے چہرے کی کیفیت کو پہچان لیا، اور فرمایا اے ابو ہریرہ۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، پکارو نا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ فرمایا آؤ، تو میں سرکار کے پیچھے پیچھے گھر میں داخل ہوا، اور آپ نے کاشان اقدس میں اندر سے آواز لگائی اور اجازت طلب کی۔ جب سرکار علیہ السلام داخل ہوئے تو آپ نے پوچھا گھر میں کچھ ہے؟ فرمایا یہ دودھ ہے، دودھ کا پیالہ ہے ایک، یہ کہاں سے آیا؟ تو گھر سے آواز آئی فلاں فلاں عورت نے آپ کی خدمت کے لیے بھیجا ہے ہدیہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ، میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، جاؤ اہل صفا کے پاس جاؤ، انہیں میرے پاس بلا کر لاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل صفا اہل اسلام کے مہمان تھے، ان کا کوئی گھر بار نہیں تھا، نہ ہی ان کے پاس مال تھا۔ صفا کے صحابہ جب حضور علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا جاتا تو حضور اقدس اس میں سے کچھ تناول فرماتے اور باقی صحابہ کو دے دیتے صفا کے، اور جب کوئی ہدیہ پیش ہوتا تو خود بھی تناول فرماتے اور صحابہ کو بھیج دیتے۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو مجھ پر بڑی بھاری گزری کہ دودھ کا ایک پیالہ اور اہل صفا کے 70 لوگ، اگر یہ ان تک پہنچ گیا تو مجھ تک کیا پہنچے گا؟ میں حقدار ہوں، میں بہت بھوکا ہوں، دودھ تو مجھے سرکار کو دینا چاہیے تھا نا پینے کے لیے، یہ سوچ رہے ہیں تاکہ میں قوت حاصل کر سکوں، لیکن اللہ جل مجدہ
اور اس کے رسول کی اطاعت کے بغیر کوئی گزارا نہیں تھا، کوئی چارہ نہ تھا۔ دل میں تو سوچ لیا کہ میں بھوکا ہوں، اگر یہ سب پی گئے تو مجھے تو ملے گا ہی نہیں، ایک ہی پیالہ ہے۔ دیکھو میرے آقا کا معجزہ سنو، بخاری سنائی میں نے، یہ سنا بھی بخاری رہا ہوں۔ بس میں ان کے پاس گیا، ان کو دعوت دی، اور جس کو انہوں نے قبول کیا، اور سرکار کی بارگاہ اقدس میں آ کر سارے ایک ایک کر کے بیٹھ گئے جگہوں پر۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ دودھ کا پیالہ پکڑو، اس کے اوپر جو ڈھکن ہے وہ نہ کھولنا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے پیالہ پکڑا اور پھر فرمایا سیدھی طرف سے پلاتے جاؤ سب کو، اور ان کو کہو خوب سے راب ہو کر پئیں۔ میں نے پھر سوچا یا رسول اللہ پہلا شروع مجھ سے کر لیتے، 2 گھونٹ مل جاتے تاکہ میرا پیٹ کچھ تو بھر جاتا، لیکن حکم سرکار کا تھا، میں نے ایسا ہی کیا۔ سب کو باری باری خوب رچ کے وہ پیتے رہے پیتے رہے پیتے رہے پیتے رہے پیتے رہے پیتے رہے۔ میں نے دیکھا وہ رج کے پی رہے ہیں، دودھ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ 70 لوگوں نے دودھ پی لیا۔ پھر میں نے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا تو سرکار علیہ السلام مسکرائے، فرمایا اے ابو ہریرہ، اب میں رہ گیا ہوں اور تو رہ گیا ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا۔ تو آپ نے فرمایا بیٹھو اور پیو۔ بس میں بیٹھا اور میں نے پیا، پیتا رہا پیتا رہا پیتا رہا پیتا رہا پیتا رہا۔ 2 گلاس 3 گلاس پینے کے بعد میں نے جب رکا ہاتھ تو سرکار نے فرمایا اور پیو ابو ہریرہ۔ میں نے اور پیا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ آپ پیتا تو شاید میرا پیٹ پھٹ جاتا۔ میں نے آقا علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ بس آپ، اب میں نہیں پی سکتا، میرا پیٹ بھر گیا ہے۔ میرے آقا مسکرا کر کہتے ہیں ابو ہریرہ تو سوچ رہا تھا، دیکھو میرے نبی کو دل کے حال کا بھی معلوم ہے۔ فرماتے ہیں ابو ہریرہ تو سوچ رہا تھا کہ یہ 70 پی جائیں گے تو میرے حصے میں تو ایک بوند بھی نہیں آئے گی، میں بھوکا ہوں۔ بولا اب کیوں نہیں پیتا؟ سرکار علیہ السلام نے جب یہ کہا تو آپ نے کہا اللہ کی قسم، آپ کو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ پھر وہ پیالہ سرکار علیہ السلام نے خود لیا، اللہ کی حمد فرمائی اور باقی دودھ نوش فرمایا۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ معجزہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور آج ہم ذکر بھی کر رہے ہیں۔ ابو ہریرہ کی بات کی تھی ہم نے محبت سے۔ آئیے ایک اور صحابی ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کمال، جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور ہونے کا سوال کیا تھا۔ یہ اہل سنت کے لیے کیا صحابی ہیں، مسئلہ ہی حل کرا دیا تھا انہوں نے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری پھر پڑھ رہا ہوں، کتاب المناقب، باب علامت النبوت فی الاسلام، حدیث نمبر ہے 3576، صحیح ابن حبان، النسائی، مسند یالا، مسند احمد بن حنبل، یہ حوالے دے دیے آپ کو، لیکن اب صحیح بخاری بول دیا تو کافی ہے، باقی کوئی سوال نہیں۔ حضرت عبداللہ بن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن، توجہ سے سننا، حدیبیہ کے دن لوگوں کو بہت پیاس لگی اور پانی نہیں تھا، تو سب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہمیں پانی چاہیے، ہم پیاسے ہیں۔ واہ واہ، کیسا عقیدہ ہے صحابہ کا! تم کہتے ہو صرف اللہ سے مانگو، نعوذ باللہ، ایسی بات تو نہیں ہے، اللہ ہی دیتا ہے، بالکل اللہ ہی دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب اپنے حبیب کو سب چیزیں عطا کر دے، قاسم بنا دے، پھر صحابہ یہ عقیدہ جانتے ہیں نا، تبھی تو سرکار علیہ السلام سے دریافت کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں
کہ یا رسول اللہ ہمیں پانی پلائیے، ہمیں پانی چاہیے، ورنہ سرکار کہتے تھے چلو مصلی بچھاؤ، نماز پڑھو، اللہ سے دعا کرو، اللہ تم کو پانی دے دے گا۔ ایسا نہیں ہے، دینے والا تو اللہ ہی ہے، سب کا دینے والا، سب کا عطا کرنے والا حقیقی اللہ رب العزت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے اسے قاسم بنائے۔ سرکار کو قاسم بنایا ہے، بانٹنے والا، اور سرکار کے صدقے اور یہ اکرام بھی۔ لیکن دیکھیں، تمام صحابہ کے سامنے، سرکار کے سامنے بیٹھ گئے، ایک چھاگل تھی، آپ نے اس میں مختصر پانی تھا، وضو فرمایا۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ عرض کی ہمارے پاس نہ وضو کا پانی ہے نہ پینے کا، صرف یہ تھوڑا سا پانی ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ آقا علیہ السلام نے اپنا دست مبارک، سنو، میرے امام اہل سنت بھی اس حدیث کو الدولۃ المکیہ میں لائے ہیں، اور وہ کیا لائے ہیں سبحان اللہ، وہ تفصیل ابھی میرے پاس نہیں کرتا، لمبی ہے، لیکن سنو، دست مبارک اس چھاگل پر رکھا تو پانی آپ کی انگلیوں کے درمیان سے چشموں کی طرح ابلنے لگا۔ انگلیوں سے ایسے پانی جاری ہو رہا تھا جیسے نلکوں سے تیز دھار پانی نکلنا شروع ہوتا ہے۔ پس ہم نے پانی پیا، وضو کیا۔ حضرت سالم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر سے پوچھا کہ آپ کی تعداد کتنی تھی؟ انہوں نے کہا اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی ہمیں کافی ہو جاتا، لیکن ہم 1,500 تھے۔ اور انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ، اللہ اکبر۔ میرے دوستوں، بزرگوں، آئیے، اللہ اکبر۔ میں نے کہا نا، میرے آقا کا ذکر ہے، کس کا دل چاہتا ہے کہ یہاں ہم مختصر کر لیں، اور ہو ہی نہیں سکتا۔ آئیے میں آپ کو ایک صحیح بخاری کی ایک اور حدیث سنا دوں، کتاب السیوع سے 1989 حدیث نمبر۔ بس یہ الحمدللہ دلائل النبوہ میں بھی ہے، امام شافعی کے حوالے سے بھی ہے۔ بس یہ آخری حدیث سنیے محبت کے ساتھ، اور یہ تحفہ شادی مبارک کے لیے سرکار کی بارگاہ اقدس میں پیش کیجیے مجھ سمیت، اللہ قبول فرمائے۔ آئیے حدیث پاک، یہ بھی صحیح بخاری کی، اور یہ بھی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری عورت نے، بڑی مشہور حدیث ہے، مدینے والے جانے والوں، مدینے پاک جانے والوں سنو، جو نہیں گئے وہ تمنا کرو اور وہ جگہ جا کے دیکھو۔ میں نے شعر تو پڑھا تھا نا، ایک دفعہ شعر پڑھ لوں تاکہ حدیث اور ہو جائے کامل، کہو سبحان اللہ، ذرا زور سے کہو سبحان اللہ۔ ارے یہ تو آفندی تک بھی آواز نہیں گئی، آستانے تک تو آواز پہنچاؤ، کہو سبحان اللہ۔ ارے مسجد نبوی میں گھر سے آپ کے منبر تلک، مسجد نبوی میں گھر سے آپ کے منبر تلک، آپ نے جنت کا ٹکڑا کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو۔ سنو حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، ایک انصاری عورت نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا میں آپ کی تشریف فرما ہونے کے لیے کوئی چیز نہ بنا دوں، کیونکہ میرے غلام نجار یعنی بڑئی لکڑی بنانے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو بنا دو۔ اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ممبر بنوا دیا۔ جمعے کا دن آیا، حضور علیہ السلام اس ممبر پر تشریف فرما ہوئے جو تیار کیا گیا تھا۔ پس وہ برابر میں کھجور کا تنا جس کے پاس حضور اقدس سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ ٹیک لگا کر خطاب فرمایا کرتے تھے۔ سارے صحابہ موجود ہیں، جیت صحابہ موجود ہیں۔ اچانک رونے کی آواز آئی، سارے صحابہ حیران ہو گئے، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یہ تو کوئی بچہ رو رہا ہے، ایسا بچہ رو رہا ہے، بلبلا کے رو رہا ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ اچانک دیکھا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دیتے ہوئے خود ممبر سے اٹھے اور قریب میں جا کر لکڑی کا کھجور کا تنا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا، اس سے خطاب کرنے لگے اور اس سے پوچھا، اس سے دریافت کیا کہ تو کیوں رو رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ مختصر یہ ہے، بڑی تفسیر ہے اس کی بھی، مفسروں نے لکھی ہے۔ جب اس نے بتایا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیشہ مجھ پر ٹیک لگا کر گفتگو کرتے تھے اور مجھے اچھا لگتا تھا یا رسول اللہ، لیکن آج آپ کے پاس ممبر آیا تو آپ مجھ سے دور ہو گئے، بظاہر مجھے رونا آ گیا۔ اللہ اکبر، میرے کو اتنی بھی قربت برداشت نہیں، یعنی مشکل سے 2 یا 3 گز ہوگا، اتنی بھی دوری اس تنے کو برداشت نہیں۔ کیسا عشق ہے یا اللہ! وہ تو چیخنے لگا، کہنے لگا یا رسول اللہ قریب تھا کہ میں پھٹ جاتا۔ سرکار نے فرمایا تو فکر نہ کر، اس کو سینے سے لگایا، آئے ہائے، کھجور کے ستون کو سینے سے لگایا اور فرمایا اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا یہ درخت جو ابھی بظاہر بنجر ہے سر شاداب ہو جائے، ساری دنیا میں تیری کھجوریں جائیں، بول۔ اللہ کھجور کا تنا کہتا یا رسول اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے آپ کا ساتھ چاہیے، یہاں بھی چاہیے، یہاں آپ کا ساتھ چاہیے۔ سرکار علیہ السلام نے حکم دیا صحابہ کو یہ ستون میرے ممبر کے ساتھ لگا دو، اور ممبر کو کیا کہا کہ تھپکی دیتے ہوئے، اللہ مجھے بچوں کو چپ کراتے ہیں، سرکار نے فرمایا تو فکر نہ کر، تو دنیا میں بھی میرے ساتھ رہے گا، اور کل جب آخرت کے اندر قیامت کے دن جنت کے اندر بھی تو درخت میرے ساتھ ہوگا۔ یہ میں نے صحیح بخاری پڑھی۔ اب دیکھیں امام شافعی اس حدیث پر کیا کلام کرتے ہیں۔ امام بہقی لائیں اس بات کو کہ حضرت عمر بن ابی یخلو بیان کرتے ہیں رحم اللہ تعالی علیہ کہ امام شافعی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ کچھ عطا فرمایا معجزات کے حوالے سے جو کسی نبی کو عطا نہیں فرمایا۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ حاصل کیا ہے، عطا فرمایا ہے، یعنی بڑا معجزہ ہے مردوں کو زندہ کرنا۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں سنو، بولے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کھجور کا وہ تنا، یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور کا وہ تنا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے جس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر تیار کیا گیا تو وہ کھجور کا تنا رونے لگا، یاد مصطفیٰ میں تڑپنے لگا، یہاں تک کہ اس کے رونے کی آواز تمام صحابہ نے سنی۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی بڑا معجزہ ہے۔ معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا۔ سب مل کے کہو، آپ نے قطرے کو دریا تو ہو گیا،
کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا معجزہ۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے دولہ ونشهد ان سیدنا وحبیبنا وحبیب قلوبنا وطبیبنا وطبیب قلوبنا ومأوانا وملجأنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم برہان من ربکم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود پاک سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع، اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں